السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد اسلم AIOU انفو کے حوالے سے۔ جی آج ہم جو ویڈیو لا رہے ہیں وہ 8609 کے حوالے سے ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں، اور یہاں پر ہم بتائیں گے کہ کون کون سے یونٹ تیار کریں یا کون کون سے کویسچنز تیار کریں، اور جس سے پیپر جو ہے آپ کا آسانی سے ہو جائے۔ سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ پیپر جو ہے نا، اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔ 10 میں سے 3 سوال جو ہیں وہ آپ کے اسائنمنٹ پیپر میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 10 سوال آپ اچھی طریقے سے تیار کر لیں، جیسے یہ رول آف فلاسفی آف ایجوکیشن ہے، ریالزم ہے، اور فلاسفی آئی ڈومینیٹ ہے، اور ساتھ میں یہ آرگنائزیشن آف اسکول ڈیمانڈ بائی نیچرلزم ہے، ریشنل آف اسٹڈی ہے۔ بس باقی جیسی ہیں ان کی اسکرین شاٹ لے لیجیے اور انہیں کی تیار کر لیجیے گا، یا آپ کے پاس اگر ہوں تو۔ سیکنڈ نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان میں سے 5 یونٹ سلیکٹ کر لیں۔ جیسے میں نے یہ دیکھیں، یہ 5 یونٹ سلیکٹ کیے ہیں، پہلے 4 یونٹ یہ اور ایک لاسٹ والا یونٹ میں نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی یونٹ آسان لگتا ہے، پسند آ جاتا ہے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یونٹ نمبر 1 جو ہے فلسفہ، ایکسپلین آف کیا ہے، ڈیفینیشن آف فلاسفی۔ ہم نے فلاسفی کیا ایکسپلین اور اٹس اسکوپ کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا تھا کہ رول آف فلاسفی تھا، جبکہ یہاں پر ایکسپلین آف فلاسفی پہلے آیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد 1-2 تعریفیں یہاں اس میں سے کر کے اس کے، اور پھر اس کا اسکوپ کر دینا ہے آپ نے تو، اور اس کے بعد برانچز آ جائے گا۔ آپ اس کی برانچز کو بھی تیار کر لیجئے۔ کویسچن نمبر 1، کویسچن نمبر 2 جو ہے برانچز کرنے کے بعد پھر آپ نے رول آف فلاسفی، یہ وہی والا آیا ہوا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 سوال اس کے کر لیجئے۔ کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ چھوڑ دیجئے، یہ کمپیئر فلاسفی آف آئیڈیالزم اینڈ فلاسفی آف ریئلزم، ان دونوں کو چھوڑ دیجئے۔ اس کی بجائے وہی پہلے 3 سوال کر لیجیے، انہیں میں سے ایک سوال آپ کا آ جائے گا۔ اور کویسچن نمبر 5 کو بھی چھوڑ دیجئے، 2 ایجوکیشنل فلاسفیز کو، اور بس وہی پہلے 3 کریں، انشاءاللہ انہی 3 میں سے جو ہے آپ کا پیپر ہو جائے گا۔ نمبر 6 جو ہے ہاؤ فلاسفی انفلوئنس آف ٹیچنگ لرننگ، اس کو بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بھی آپ رہنے دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسپلین رول آف پروگریسیوزم اینڈ ماڈرن ایجوکیشن، اس کو کر لیجئے، بس دیکھ لیجئے اس کو ایک بار۔ آپ نے ریڈ ویسے سارے کر لیجئے گا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بعض اوقات آ جاتا ہے دوسرا چینج، تو آپ کو ٹینشن نہ ہو، تو آپ وہی 7-8 جیسے انہی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے 3 کویسچن جو ہیں انہی کو تیار کر لیں، انہی میں سے ایک کویسچن آپ کا آئے گا۔ یونٹ نمبر 2 دیکھیں جی، فلسفہ تصوریت اور حقیقت پسندی، کیا تھا، آئیڈیالزم اور ریالزم بتانا ہے ہم نے۔ اب یہاں دیکھیں ڈیفائن ریالزم ہے، تو ہاں یہاں پر کیا ہے، آئیڈیالزم اور ریالزم، ان میں سے کوئی ایک، تو ہم کیا کرتے ہیں، ان دونوں کو ہی تیار کر لیتے ہیں۔ تو ان کا موازنہ کرنا ہے، موازنے کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ کہہ رہا ہے پہلے یونٹ کا ہی سوال نمبر 4 کو دیکھ لیں، وہی آپ کا موازنہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ان کی کریکٹرسٹیٹکس، ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس کا وہی خصوصیات دوبارہ آ گیا ہے، اس کو اگین دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دی، نظریات تصور پسندی کی روشنی میں معلم متعلم، ان کو چھوڑ دیجئے، اور مین ٹیننٹس کو بھی چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے بس اس کا پہلا اور دوسرا جو تیسرا سوال تھا وہی کیجئے، اور اس کے بعد باقی کو جو ہے وہ چھوڑ دیجئے، بس اسی میں سے انشاءاللہ ایک آ جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کلاسیکل اینڈ ماڈرن فلاسفیکل پرسپیکٹو اینڈ ایجوکیشن، اس میں دیکھیں نیچرلزم۔ اب یہاں دیکھیں وچ فلاسفی ڈومینیٹ، یہ تو وہاں وہ کویسچن نمبر 2 میں ہی آتا، یونٹ نمبر 2 میں یہ تھا۔ اور آرگنائزیشن آف اسکول ڈیمانڈ بائی نیچرلزم، تو یہاں پر وہی نیچرلزم ہے، پریگمیٹزم ہے اور ایکسٹینشلزم ہے، ان تینوں میں سے ایک نے آنا ہے، تو تینوں کو ہی آپ دیکھ لیجئے۔ اب اس کویسچن نمبر 2 کو جو ہے وہ چھوڑ دیجئے، کویسچن نمبر 3 کو کر لیجئے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے اس میں کویسچن نمبر 4، دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی وہی والا مین بنیادی اصول جو ہیں اس کے نیچرلزم کے اپنے یہ بیان کرنے ہیں۔ اور کویسچن نمبر 6 جو ہے رول آف ماڈرن فلاسفیز ان ایجوکیشن، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے تیار کرنا ہے، بس یہ یونٹ ختم ہو گیا۔ یونٹ نمبر 4 دیکھیں، اس میں سے ایک کویسچن لازمی آتا ہے ہر حال میں، دیکھیں یہ ریشنل نالج آیا ہوا ہے یہاں پر، تو آپ نے ریشنل نالج کے علاوہ ایک وہی اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بعد لمیٹیشن آف نیچرل، قدرتی علم کیسے ہوتا ہے عقل سے، کائنات سے، یعنی اس کو ایک بار ریڈ کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد ریویل نالج، کوئی قابل علم وہی ذریعہ ہے، یعنی یہ سارا وہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔
اور الہام یا وحی. اب یہاں پر ہے ریویل نالج از ریلائبل، کیا یہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. تو الہام کے بارے میں کیا بتانا ہے، اس کا پڑھ لیجیے گا. نمبر 2 پر آتا ہے الہام. اب الہام یعنی کہ کسی کو جیسے کشف ہوتا ہے، جیسے صوفیہ حضرات کو ہوتا ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے انیشیٹو نالج اسے کہا جاتا ہے. اور نیکسٹ جو ہے ڈیفینیشن یہ آ گیا یہاں پر. مستند علم کون سا ہے، اس کو بلکہ چھوڑ دیجئے، اور استدلال کو بھی چھوڑ دیجئے. بلکہ استدلال آگے آیا ہوا ہے نا اس میں، ریشنل اسٹڈی، اس کو دیکھ لیجئے. اور یہ کویسچن نمبر 15 16 17 ان تینوں کو چھوڑ دیجئے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد فلسفہ استباطیت پسندی، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. بس یہاں پر ختم. اس کے بعد انہوں نے نمبر 9 دیکھ لیں. یہ میرے پاس بک ہے، آپ بک مجھ سے لے سکتے ہیں، 100 پیج کی بک ہے، اسی کو اگر ریڈ کر لیں. اب اس میں ماریا مونٹیسوری یہ لازمی کرنا ہے کہ ماریا مونٹیسوری کا کیا طریقہ کار تھا، نمبر 1. نمبر 2 پر اس کا آئے گا فریڈرک فروبل، اس کو بھی لازمی کرنا ہے. ان دونوں میں سے جو ہے وہ ایک نے جو ہے وہ آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہیلن پارکھرسٹ کو چھوڑ دیجئے، یہ اتنا وہ نہیں ہوتا. اور نیکسٹ جو ہے الفریری، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. بس یہ پہلے 2 ان کو تیار کر لیجئے انشاءاللہ. یہ پاولو فریری کو چھوڑ دیجئے. ہیلن پارکھرسٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ہاؤس ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہوتا ہے اس میں اسائنمنٹ اور لیبارٹری. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ان کو کر لیجیے انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی.